کا پروٹوکول آ رہا ہے اندر سے. عمران خان صاحب سے ملاقات. شہریار افریدی صاحب, شاہنامہ گلزار صاحبہ بھی اندر ہی تھے, شہرام ترکئی اور عاطف صاحب بھی اندر ہی بھائی جان ہمارے کیمروں کو جگہ دے دو کام کرنے کے لیے, بڑی مہربانی. کیمروں کو جگہ دو بھائی, کیمروں کو جگہ دلوا دیا. میں یہی کر رہا ہوں بھائی. ہماری نوکری کو آگے نہ آؤ, آگے نہیں جاؤ نا, آگے نہیں جاؤ یار, صحیح پہ ہو جاؤ بھائی جان. ہیلو کیا کہ نہیں جاؤ شبیر بھائی یار, آپ سینئر سیکورٹی آپ سائڈ پہ آپ بیٹھ جائیں نا, آگے والے بیٹھ جائیں, والے نیچے آگے والے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں آگے. سر ملاقات ہوئی ہے, جی جی بالکل سارے اوکے ہو. سجاد یار آپ نیچے بیٹھے ہو نا پیارے بھائی, سر آپ پیچھے کیمرے میں ہے نا سر, کیمرے میں نا سر یار, وہ سر نہیں دوسرا کیمرے میں فریم ہے بھائی, پیارے بھائی کیمرے میں آپ پتہ ہے بھائی. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو موٹیویشن ہے آرام سر آ جائے یار, ایک منٹ سر تھوڑا ہماری پارٹی کا ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و دائم ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے, پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور رول آف لا ہونا چاہیے, اور جمہوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے. انشاءاللہ ہم اس نظریے کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے, سچ پہ ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا لیڈر انشاءاللہ رہا ہوگا. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے, کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ, کسی کے ساتھ بھی اس ملک کے آئین کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے. اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جس میں ہمارے بچے, ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں, انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور یہ جو آپ کے پاس ٹی وی کی جو فوٹیج ہیں ان کو منگوائیں. وہ ابھی تک منظر یہاں پہ نہیں آ رہی, تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں, اس کے بینیفیشریز کون ہیں, اور اس کے ذمہ داران کون ہیں. ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں, ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے, کچھ رہا ہو گئے, ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان پہ ایک ظلم ہوا ہے, اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے, ہم نے ثابت کیا ہے حکومت کے لیے نہیں. ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی,
لیکن صرف اور صرف پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ 2 حکومتیں چھوڑی. ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں. میں تحریک انصاف کے تمام ورکر کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ عمران خان کا ساتھ دیں. آپ عمران خان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے کریں گے اور ہم پاکستان کو پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہمارے ابا اجداد نے ابھی جانی اور مالی قربانی ہوتی ہے. گنڈا پر یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر. یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں اور جو حلف برداری ہوئی ہے وزیر اعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکز کے خلاف ہی آ رہے ہیں تقریباً. تو کیا وجہ ہے یہ تاثر کیوں میں آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے. اس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے جو بیٹھ چکی ہے اس نے مینڈیٹ چوری کیا. اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا کہ اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا. میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے. میرا ایک صوبہ ہے، عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ. عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے. میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں. میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق بھی مانگوں گا. پلیز کمپلیٹ کر رہے تھے اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا اور اس حد تک میرے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں وہ رہیں گے اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے، میری بھی آواز ہے، میرے ضمیر کی بھی آواز ہے، میری پارٹی کی بھی آواز ہے، میرے نظریے کی بھی آواز ہے. یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کیا عمران خان نے کوئی ریکنسلیشن کا آپ کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے؟ کیا واقعی ریکنسلیشن کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جس کے ساتھ موجودہ حکومت کے ساتھ اور سیٹ اپ کے میں نے ساتھ؟ آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں، بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ، ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل، اپنی عوام کے مسائل عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا. اس پہ تو ہماری وہ بات چیز ہے. باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چوری کیا، جو انہوں نے پہلے کرپشن کی یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا، اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی بھی جس طرح کے کے معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے. اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کہا کیونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے. ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی احمد کے حوالے سے بات کی. اور سر ترجیحات کیا ہے سر بینگ اے سی ایم سر کیا ترجیحات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ پوری قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے. جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت بنایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہے. معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے، یہی وزیر اعظم ہے، یہی کوalition گورنمنٹ کی جب پارٹی ساتھ تھی. ہمیں یہاں تک ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں. یہاں تک ہم نے دوسری بات یہ ہے کہ ترجیحات عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی. پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا. اس کے بعد ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، روزگار دینا ہے، عام لوگوں کو ایک ویلفیئر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ بتائیں گنڈا پور صاحب 9 مئی کی ایف آئی آر اب تک کتنی ختم ہوئی ہے؟ انفراسٹرکچر ہے، ہماری جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہمیں دینی ہے، اس میں ہیلتھ ہے، ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ ایک رمضان سے شروع کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ ہماری پریورٹی میں ہے. انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ پرائرٹائز کریں گے. گنڈا پور صاحب 9 مئی کی ایف آئی آر کتنی ختم ہوئی ہے اب تک؟ 9 مئی کی ایف آئی آر کتنی ختم ہوئی ہے اب تک؟ کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے، احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے، ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو کسی خاندان پہ 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ ایک رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا. رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کی نیچے چلے گئے ہیں. انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپئے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ
जो हमारे प्राइस कंट्रोल है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं इंतजामिया के ज़रिए तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें बाजार में मिलना शुरू हो जाएंगी तो हर बाजार सस्ता बाजार है। अच्छा गंडापुर साहब, ये बताइएगा FIR कितनी अब तक 9 मई की FIR कितनी अब तक खत्म हुई? आपने ऐलान किया था कि FIR खत्म की जाए। और दूसरा ये बताइएगा KP के काबीना के बारे में, और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वीर-ए-आज़म के साबिक़ अदालत भी 2 वीर-ए-आज़म आपसे मिल चुके हैं, जब आप ज़्यादा उम्र कश्मीर में थे और वो वीर-ए-आज़म से उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्श वाले साहब बहुत हुए इन दिनों में, और साहब ने मुझे ये मनसब भी खान साहब ने उसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर-ए-आला बनाया, तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो हम साहब ने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा। सर कैबिनेट का बल्ब उठा रही है, सर कैबिनेट का बल्ब उठा रही है, ये भी साथ बता दें। और पहले फेज में कितने लोग हैं? गंडापुर साहब, तासुर ये दिया जा रहा है कि आप KPK से इस्लामाबाद में बड़ी तहरीर लेके दाखिल होने आ रहे हैं। जरिया में नून लीग सर, इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो मुबैना धांधली हुई है, उसमें मुलाकात में क्या फैसला हुआ? क्या कोई एहतजाज की कॉल दी गई है खान साहब की जानिब? जी इंशाल्लाह हम लोग पहले तो पेशावर में ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे 2 हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा, मैं खुद लीड करूँगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे अपने 9 साल हुकूमत गुजारी है, उन्होंने 9 साल इस सूबे में, तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह, उनको पता भी है, परफॉर्मेंस का भी पता है, लोगों की कुर्बानियों का भी पता है, लोगों की पार्टी से जो एफिलिएशन है उसका भी पता है। इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम लेके आ रहे हैं। गंडापुर साहब 9 मई की FIR कितनी खत्म हुई है? इस्लामाबाद के बारे में जो आप कह रहे हैं कि कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज़, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक़ हैं, उसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है, उसके हकूक़ को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज़ का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खिरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक़ है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर सारी बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर सारी बात है हर तक जाना पड़ेगा। KP के असम्बली में जो खातून के साथ बदतहजीबी हुई, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? और बीइंग अ CM आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? और इस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकन्सिलिएशन होने जा रही है? पहली बात तो ये है कि देखें, हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों उनका हमारे पे इज्जत करना फ़र्ज बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूँ। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो है हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और आवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, खुद पहल इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें, इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उसकी सारी कार्रवाई हो चुकी थी, वरना आप निकालें, CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था, फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन हैं, आप अभी दोबारा हॉल में ना जाएं, आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज़ भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था, फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर-ए-आला उनसे मैंने एक्सक्यूज़ किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। सबका जिक्री सबका